قسط نمبر 5 دلہن۔ اگلی صبح کا وقت یہ بیدار نہیں ہو سکا۔ اس سے آفس جانا تھا اور آدھا گھنٹہ دیر سے اٹھا، اور کل کی طرح آج بھی سب سے پہلے اس نے اپنے بائیں جانب اس لڑکی کے بستر کی طرف دیکھا۔ اسے وہاں نظر نہیں آئی۔ وہ اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ اسے آفس جانے سے پہلے ہی دیر ہو چکی تھی۔ واش روم سے جب وہ نہا کر تولیے سے بال رگڑتا ہوا باہر آیا تو نیلے رنگ کی شرٹ بیڈ پر دیکھ کر وہ تھک گیا اور استری کر کے بیڈ پہ رکھ دیا گیا تھا۔ اتنے سارے کپڑوں میں اس نے نیلے رنگ کی ہی انتخاب کیوں کی؟ گویا اس کی زوجہ محترمہ کو معلوم تھا اس کا نیلا رنگ اس کا پسندیدہ رنگ ہے، لیکن یہ اس کے کیسے پتہ چلا؟ اس نے اپنی بیوی کو یہ مشورے کی ادا تسکین نہیں پہنچا سکی، مزید سلجھا گئی۔ کیونکہ ہاتھ لگایا اس نے میرے کپڑوں کو؟ کس حق سے اس نے میری شرٹ استری کی؟ یہ وہ سوالات تھے جو وہ غصے سے اپنے آپ سے کر رہا تھا، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا اور وہ اسے بیوی تسلیم نہیں کرتا تو وہ اس کو استری کیے ہوئے کپڑے کیوں پہنے؟ اس نے وہ شرٹ واپس الماری میں رکھی اور ایک سفید رنگ کی شرٹ پہن لی۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے سفید شرٹ میں کئی شکنیں پڑ چکی تھیں۔ سفید شرٹ میں کئی شکنیں، عموماً وہ اپنے سارے کام خود کرتا، کھانا پکانے سے لے کر کپڑے استری کرنے تک، لیکن آج تو وہ پہلے ہی کافی لیٹ ہو چکا تھا، اس لیے جیسے تیسے وہ شرٹ پہن کر جلدی کنگھی پھیر کر وہ بیگ اٹھا کر نیچے آیا۔ اس کا ناشتہ کرنے کا دل آج بالکل ارادہ نہیں تھا۔ وہ اپنے ہی آفس میں ہی کچھ نہ کچھ لیتا، پہلے ہی کافی دیر ہو چکی تھی۔ ابھی اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اپنی زوجہ محترمہ کی آواز پر رک گیا۔ سنو جی! اس نے ایک ٹھنڈی سانس خارج کی۔ اسے اس طرح اپنے پیچھے سے آواز دے کر بلانا بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ اس نے کوئی بات تو نہیں کی، بلکہ اس طرف سوالیہ نظروں سے ضرور دیکھا۔ وہ جی گھر کا تھوڑا سا سامان لیتے آنا، اس نے جھجکتے ہوئے کہا، جبکہ اس طرح پیچھے سے بلایا جانا اور اب پورے حق کے ساتھ گھر کے سامان کا آرڈر دینا بالکل ناگوار گزار اور پھر ناگواری اس کے چہرے سے بھی عیاں تھی۔ کیا لانا ہے؟ چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ جی چینی اور چائے کی پتی بس۔ نہیں، وہ سرخ مرچ اور پیاز بھی ختم ہو گیا ہے۔ وہ پوری کی پوری مشرقی ادا میں مخاطب تھی۔ اوکے، اور کچھ سبزی بھی ختم ہو گیا؟ اسے ڈبے سے؟ کون سے ڈبے سے؟ وہ حیران تھا۔ وہی جو اندر رکھا ہو، جسے کھولو تو سرخ بتی چلتی ہے۔ اس نے دماغ پر زور دیا۔ وہ اسے فریج کہتے ہیں؟ بے وقوف! اس نے عجیب نظر سے اس لڑکی کو دیکھا۔ ہاں جی، وہی فریج سے۔ فریج نہیں، فریج! اس نے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ کیا جی؟ فریج! اس نے بھولا پن سے سوال کیا۔ فریج نہیں؟ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ اور کیا کیا لانا ہے؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ دہی بھی جی، اور وہ کچھ سوچنے لگی۔ اگر اس کی کوئی پڑھی لکھی بیوی ہوتی تو وہ 1 منٹ میں ہی لسٹ بنا کر دے دیتی اسے، لیکن یہ گاؤں کے گوارے سے 2 گھنٹوں سے گھر کا سامان رٹوا رہی ہے۔ کچھ یاد آیا محترمہ، یا پھر میں یہیں بیٹھ کر آپ کی یادداشت واپس آنے کا انتظار کروں؟ اس نے طنز بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ وہ پتہ نہیں اس کے طنز کو سمجھ سکی یا نہیں، بہرحال اس نے اپنی زبان کو تھوڑی تکلیف ضرور دی۔ وہ جی، وہ جو لال سی ہوتی ہیں نا، اب اسے حقیقتاً غصہ۔ لال سی کو کیا چیز نہیں ہوتی؟ اور کیا میں بازار میں جا کے یہ کہوں؟ محترمہ بانی صاحبہ کسی لال چیز کہہ رہی تھیں، آپ مجھے وہی لال چیز لا دیں۔ اب آپ کی بار وہ غصہ نہیں چھپا سکا، اس سے غصے سے ڈر گئے۔ میں سب سودے بھجوا دوں گا، اوکے؟ اس کی آنکھوں میں بھرے وہ آنسو دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتا تھا وہ اس کے سامنے کوئی سلام جاری کرے۔ وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا، وہیں کھڑی اپنے آنسو پر قابو پانے کی کوشش کرتی۔ اسے دکھ اس کے رویے سے نہیں بلکہ اس بات سے پہنچا کہ وہ شرٹ جو اس نے اتنی محبت کے ساتھ استری کی وہ کیوں نہیں پہن کر گیا۔ باقی کا سارا دن وہ اداسی رہی۔ اس نے دوپہر کو ہی ایک ملازمہ کے ذریعے گھر کا سارا راشن بھجوا دیا تھا، وہ بھی جو اس نے کہا کہ وہ نہ کہہ سکی۔ باقی کا بہت سارا وقت اس نے سامان کی ترتیب دینے میں گزار دی، اس لیے اسے کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ سبزی آ چکی تھی،
اس نے کچن سبزیاں فریج میں ڈالی اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے کے لیے آلو اور قیمہ الگ کرنے لگی۔ اب وہ ایک کام میں تو ماہر ہو چکی تھی، کھانا بنانے میں۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا، لیکن اسے عجیب کچن میں کھانا بنانے کا اس کا تجربہ نیا تھا۔ یہاں سب کام آسان تھے گاؤں کی نسبت۔ یہاں چولہا چلانے کے لیے لکڑیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہیں لانی پڑتی تھی، پانی کا انتظام پاس میں نہیں تھا، ہر چیز علیحدہ علیحدہ صاف نظر آ رہی تھی۔ جبکہ وہاں سالن میں نمک ڈالو تو 2 گھنٹے تک مرچوں کا ڈبہ نہ ملے۔ یہاں ساری سہولتیں ہونے کے باوجود بھی وہ شروع میں کچھ جھجک رہی تھی، لیکن اب چونکہ وہ کچن کے بارے میں کافی معلومات حاصل کر چکی تھی، اس لیے اسے کام کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا۔ روز بروز نئی نئی چیزوں سے آشنا ہو رہی تھی۔ قیمہ تیار ہونے میں سے ابھی کافی وقت تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ اسے ایک بار اس کی ایک سہیلی نے بتایا تھا، بانی یہ جو شہری مرد ہوتے ہیں نا، ان کو کریم پاؤڈر والی لڑکیاں بہت پسند آتی۔ اس وقت اس نے اس بات پر غور نہیں کیا، لیکن اب چونکہ مصیبت سر پہ عام پڑی تھی، اس نے سب چیزوں کا استعمال کرنا تھا۔ وہ میک اپ کا ڈبہ جو دادی نے اسے دیا تھا وہ جوں کاتوں پڑا ہوا تھا، اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ اس نے میک اپ سے ہمیشہ چڑ ہوا کرتی تھی، اسے اچھے سے میک اپ آتا بھی کہاں تھا، اس نے کبھی میک اپ کیا ہی نہیں، کبھی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہاں پہ بھی صرف صابن سے منہ دھویا کرتی تھی۔ اس نے اپنی پرانی لوہے کی پٹی سے وہ میک اپ والا ڈبہ باہر نکالا۔ اس نے ڈبے میں ایسی چیزیں تھیں جن کے نام تو دونوں شکل تک کبھی نہیں دیکھی۔ اس نے اب ایسے استعمال کرنا کافی مشکل تھا۔ اس نے سارا سامان الٹ پلٹ کر دیکھا۔ اس نے سینکڑوں چیزوں میں سے جو کام کی چیز لگی وہ منہ پر لگانے والی کریم، لپسٹک اور آئی شیڈ تھی، باقی سارا کا سارا سامان اس کے لیے بیکار تھا۔ یہ تینوں چیزیں لے کر وہ آئینے کے سامنے بیٹھ گیا۔ کریم تو جیسے تیسے لگا ہی لیا اس نے، آئی شیڈ بھی ترتیب اور بے ترتیب سے لگ گیا۔ اب اصل مسئلہ لپسٹک کا تھا۔ اس نے کبھی خود لپسٹک نہیں لگایا، بچپن میں بھی جب کوئی شادی وغیرہ ہوتی تو اس کی کزنز اس کو زبردستی لپسٹک لگایا کرتی، اس سے ان سب چیزوں میں کبھی کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ 10 مرتبہ اس نے لپسٹک لگائی اور ایک مرتبہ بھی صحیح نہ لگ سکی، لیکن اس نے کوشش کرنا ہی چھوڑا۔ وہ تب تک لگاتی رہی جب تک صحیح نہیں لگی۔ وہ 20 منٹ کی مشقت بعد برے حال میں اس نے کچھ ڈھنگ سے لپسٹک لگا ہی لی۔ اسے بالکل پرفیکٹ تو خیر اب بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن پہلے کی نسبت کافی بہتر تھی۔ اس نے نیلے رنگ کی فراک پہن رکھی تھی، نیلا رنگ اس کا پسندیدہ رنگ تھا، اس لیے اس نے اس کی پسند سے ہی خود کو تیار کیا۔